آج ہم مشہور بزرگ شیخ عبد القادر گیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ کیا واقعہ ہوا تھا کہ آپ نے ڈاکوؤں سے ایک ایسی بات کہی کہ تمام ڈاکوؤں نے اسی وقت توبہ کر لی تھی، اس کو بھی جانیں گے۔ تو یاد رکھیں، شیخ عبد القادر گیلانی 17 مارچ 1078 عیسوی میں ایران کے صوبہ کرمانشاہ کے شہر گیلان میں پیدا ہوئے، جسے کیلان بھی کہا جاتا ہے، اسی لیے آپ کو شیخ عبد القادر گیلانی بھی کہا جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر گیلانی کا تعلق حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے روحانی سلسلے سے ملتا ہے۔ آپ کا نسب والد کی طرف سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور والدہ کی طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ اس طرح آپ کا نسب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل جاتا ہے۔ تمام علماء اور بزرگ اس بات پر متفق ہیں کہ شیخ عبد القادر گیلانی مادرزاد ولی اور بزرگ تھے۔ آپ بچپن سے ہی کھیل کود سے دور رہے۔ 18 سال کی عمر میں شیخ عبد القادر گیلانی نے علم حاصل کرنے کے لیے بغداد کا سفر کیا، جہاں آپ نے فقہ، حدیث اور تفسیر کا علم حاصل کیا۔ جب شیخ عبد القادر گیلانی نے علم حاصل کرنے کے لیے سفر کا ارادہ کیا تو آپ کی والدہ نے بغل کے نیچے گڈری میں 40 دینار سی دیے اور آپ کو دعا دیتے ہوئے کہا، اے عبد القادر، میں تجھے نصیحت کرتی ہوں، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ بات کبھی منہ سے نہ نکالنا۔ اس کے بعد آپ ایک قافلے کے ساتھ بغداد کے لیے نکل گئے۔ پھر وہ واقعہ بھی پیش آیا تھا۔ اس سفر کے بارے میں آپ خود بیان کرتے ہیں کہ جب قافلہ ہمدان سے آگے بڑھا جو ایران میں ہے تو اچانک ڈاکو ہم پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے قافلے کا سارا سامان لوٹ لیا، مگر مجھے کچھ نہیں کہا۔ تھوڑی دیر بعد میرے پاس ایک ڈاکو آیا اور مجھ سے پوچھا، تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے سچ بتا دیا، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ اسے مذاق سمجھ کر چلا گیا۔ اس کے بعد ایک اور ڈاکو آیا، اس نے بھی یہی سوال کیا، میں نے اسے بھی سچ بتا دیا، مگر وہ بھی مذاق بنا کر چلا گیا۔ ان دونوں نے جا کر اپنے سردار سے حال بیان کیا۔ سردار نے انہیں میرے پاس بھیجا اور مجھے سردار کے پاس لے گئے۔ وہ ایک ٹیلے پر بیٹھے ہوئے آپس میں مال بانٹ رہے تھے۔ سردار نے مجھے دیکھتے ہی پوچھا، سچ بتا، تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا 40 دینار ہے۔ اس نے پوچھا کہاں ہیں؟ میں نے کہا بغل کے نیچے گڈری میں سلے ہوئے ہیں۔ اس نے گڈری ادھیڑ کر دیکھا تو وہ نکل آئے۔ سردار نے حیران ہو کر پوچھا، تم جانتے ہو ہم ڈاکو ہیں اور ہمیں جو مال ملتا ہے ہم اسے لوٹ لیتے ہیں، پھر تم نے ہم سے اس راز کو چھپا کر کیوں نہیں رکھا؟ میں نے جواب دیا، میری والدہ نے روانہ کرتے ہوئے مجھے ایک نصیحت کی تھی کہ ہمیشہ سچ بولو، پھر میں 40 دینار کے لیے کیسے جھوٹ بول لیتا۔ یہ سن کر سردار بہت متاثر ہوا، آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا، افسوس، تم نے اپنی ماں کا ایک وعدہ نہیں توڑا اور میں اتنے زمانے سے اپنے اللہ تعالیٰ کا وعدہ توڑ رہا ہوں۔ یہ وہ واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ تمام قدموں میں گر پڑے اور سبھی نے اسی وقت توبہ کر لی اور تمام لوگوں نے قافلے والوں کا سارا سامان واپس کر دیا۔ تو یہ ایک واقعہ جو شیخ عبد القادر گیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے وہ اس طریقے سے پیش آیا تھا۔ علم حاصل کرنے کے بعد شیخ عبد القادر گیلانی نے بغداد کو چھوڑ دیا اور عراق کے جنگلوں میں 25 سال تک اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کی۔ آپ کو بتلاتے چلیں کہ شیخ عبد القادر گیلانی حنبلی مسلک پر عمل کرنے والے تھے۔ آپ کو بیعت اور قادری سلسلے کی خلافت مشہور خلیفہ شیخ ابو سعید مبارک مخزومی سے حاصل تھی۔ 1127 عیسوی میں آپ نے دوبارہ عراق میں قیام فرمایا اور پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا۔ بہت جلد آپ کی شہرت پورے بغداد اور دور دراز تک پھیل گئی۔ 40 سال تک آپ نے تصوف کو پھیلانے میں بھرپور محنت کی۔ نتیجتاً ہزاروں لوگ تصوف سے جڑ گئے اور اس سلسلے کو دور تک پھیلانے کے لیے لوگوں کو بھی بھیجا، اور خود شیخ عبد القادر گیلانی نے بھی بہت سے سفر کیے۔ چنانچہ بر صغیر یعنی پاک و ہند بھی تشریف لے گئے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ نے ملتان یعنی پاکستان میں بھی قیام فرمایا ہے۔ آخر میں آپ کو بتا دیں کہ شیخ عبد القادر گیلانی 1166 عیسوی کو ہفتے کی رات میں
89 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آپ کو عراق کے شہر بغداد میں جو آپ کا ایک مدرسہ ہے اس کے برابر میں دفن کیا